نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار یعنی 200 درود پاک پڑھا تو اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہم سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کی کالس یا SMS کے ذریعے ہم کوئی سوال مفتی صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں وہ بڑا آسان سا لگتا ہے، لیکن جب اس کا جواب ملتا ہے تو اس کے اندر کئی جزیات مزید بن جاتے ہیں اس سوال کی، یعنی شکیں بن جاتی ہیں جس سے مزید ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سلسلہ آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے بہت سارا علم آپ کو حاصل ہوگا، لہذا توجہ سے دیکھیں۔ اگر اللہ توفیق دے ممکن ہو تو تحریر بھی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یوں ایک اچھی ڈائری مسائل کے حوالے سے آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی جو آپ کو وقتاً فوقتاً کام بھی آئے گی۔ آپ کی کالس اور SMS ہم شاملہ سلسلہ کرتے ہیں، آج بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کالس لیتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے نا 4 سے لاکھ کی پراپرٹی ہے، 6 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے۔ ایک بھائی نے ان کو مطلب نا بھائی فوت ہو گیا ہے، 5 بھائیوں میں پراپرٹی ہے اور مطلب شریعت کے مطابق کیسے مطلب تقسیم کی جائے گی؟ جی حضور، وراثت کا مسئلہ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کا مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ پراپرٹی ہے اتنی اور اتنی بہنیں، 1 بہن اور 6 بھائی ہیں، در حقیقت جو سائل سوال پوچھتا ہے وراثت کے مسئلے میں، اس میں مزید تفصیل درکار ہوتی ہے، یعنی یہ کس کی پراپرٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر والد کی ہے تو اس وقت والدہ زندہ تھیں، والدہ کا اب بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ بعض اوقات اولاد یہ سمجھتی ہے کہ جو حصہ ہے وہ صرف بیٹے اور بیٹیوں کا ہوتا ہے، صحیح، والدہ کا نہیں ہوتا۔ یا عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ انتقال کرنے والے کے والدین بھی زندہ ہوتے ہیں، صحیح، تو اس میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو بچوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس میں مزید تفصیل درکار ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایک بھائی بھی ان کے انتقال فرما گئے ہیں، تو ان کا انتقال والد صاحب سے یا جن کی پراپرٹی ہے، والدہ یا والد، ان سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا، مزید ان کے آگے ورثاء ہیں نہیں ہیں، تو یہ پوری تفصیل ہے۔ تو یہاں ایک جنرل جو مسئلہ ہے وہ تو بیان کیا جا سکتا ہے، صحیح، لیکن کوئی خاص اس طرح کا مسئلہ جو ورثاء کی تقسیم والا مسئلہ ہے وہ اس سلسلے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس میں مزید تفصیل درکار ہوتی ہے۔ تو یہ دارالفتہ اہل سنت میں جا کر یا اپنے کسی قریبی اہل سنت کے مفتی صاحب کے پاس جا کر پورا مسئلہ بیان کریں اور پھر جو تفصیل بتائیں گے اس کے مطابق جواب حاصل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وراثت اور بالخصوص طلاق، یہ 2 ایسے موضوع ہیں، تو وہی بات جس طرح میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اس کی کئی جزیات بنیں گے، مزید کئی سوال اس کے اندر قائم ہوں گے، اس کے بعد ہی اس کا فائنل جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جیسے بھی آپ نے پوچھا وراثت کے حوالے سے، تو مفتی صاحب نے مختلف صورتیں بیان کی اور پھر اینڈ میں یہی فرمایا کہ آپ دارالفتہ اہل سنت خود حاضر ہو جائیں اور پھر مفتی صاحب مختلف سوالات کریں گے، اس کے جوابات آپ دیں گے، اس کے بعد اصل سوال سامنے آئے گا جس پر جواب دیا جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے، تو لہٰذا جس طرح آپ سے عرض کیا گیا ہے اس طرح آپ کر لیں تاکہ آپ کو جواب مل جائے۔ جی اگلی کال۔ انصار احمد دوحہ قطر سے، کسی نے 50,000 لگا اور ایک نے 1 لاکھ لگائے،
تو پروفٹ تو وہ لوگ 50-50 بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے یا جو بھی ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن لاس ہونے کی صورت میں جس کا جتنا کیپٹل لگا ہے اتنا ہی وہ بیئر کرے گا۔ تو ابھی میرا سوال یہ ہے حضور کہ اگر کسی شخص نے کچھ بھی اماؤنٹ نہیں لگایا اور ایک شخص اماؤنٹ لگا رہا ہے، کیپٹل لگا رہا ہے، اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جس نے کیپٹل نہیں لگائی وہ پورا بزنس مینیج کرے گا، وہ بزنس پورا ہینڈل کرے گا، اور جس نے کیپٹل لگائی ہے وہ پریکٹیکلی طور پہ اس میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ لاس ہونے کی صورت میں جس نے انویسٹمنٹ نہیں کیا اس کی کیا ذمہ داری بنے گی؟ پارٹنرشپ والا تو شاید نہیں بن رہا۔ جی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے شرکت جس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو یہی ہے کہ یہ بھی پیسہ ملائے گا، دوسرا بھی پیسہ ملائے گا، تبھی جا کر شرکت بنے گی۔ صحیح، شرکت میں دونوں کی طرف سے سرمایہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح، اور جو یہ سوال کر رہے ہیں یہ ہے مداربت کا۔ ٹھیک ہے، مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ ایک طرف سے ہوتا ہے، یعنی ایک شخص دیتا ہے اور اس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، اور پھر دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے جس کو ورکنگ پارٹنر کہتے ہیں۔ صحیح، تو اب یہ صورت ہے مداربت کی، کہ ایک بندے کے پاس سرمایہ ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے یا ہنر نہیں ہے، اور دوسرا آدمی ہے اس کے پاس وقت ہے، ہنر ہے، لیکن سرمایہ نہیں ہے۔ تو شریعت نے یہ موقع دیا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے وہ وقت والے کو، ہنر والے کو دے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو پروفٹ ہے وہ طے کریں گے، اور جو لاس ہے، جو جس کا سوال ہے سائل کا کہ اس میں کیا ہوگا۔ دیکھیے اس میں یہ ہوگا کہ اگر نفع ہونے کے بعد نقصان ہوا ہے، مداربت میں نفع ہوا پھر اس کے بعد نقصان ہوا، تو سب سے پہلے اس جو ہے وہ نقصان کو پورا کیا جائے گا، اور نقصان کو پورا کرنے کے بعد جو نفع ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور حقیقی نفع وہی ہے کہ جو نقصان پورا ہونے کے بعد بچے گا وہ حقیقی نفع ہوگا۔ اور اگر بالکل ہی مال ضائع ہو گیا، پہلی دفعہ میں پورا مال ضائع ہو گیا، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ضائع ہونا اس کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہوا یا غفلت اور کوتاہی کے بغیر ہوا۔ اگر غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے یہ مال ضائع ہوا تو پھر اس کے اوپر، یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کے اوپر تاوان ہے کہ اس نے اپنی غفلت اور کوتاہی سے دوسرے کے مال کو ضائع کر دیا، تو وہ تاوان ادا کرے گا۔ اور اگر غفلت اور کوتاہی کے بغیر یہ اس کا مال ضائع ہو گیا تو ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سرمایہ والے کا سرمایہ ضائع ہو گیا، لیکن جس شخص نے وقت دیا ہے، محنت کی ہے، تو اس کا وقت اور محنت بھی تو ضائع ہو گئی ہے۔ تو ضیاع تو دونوں کا ہوا ہے، اس کا کیپٹل سرمایہ ضائع ہوا ہے اور اس کا وقت اور محنت ضائع ہوئی ہے۔ تو چونکہ سرمایہ جس کا ہوتا ہے اسی کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور یہ صرف وقت دے رہا ہوتا ہے، تو اگر کچھ بھی نہیں حاصل ہوا تو اس کا وقت بھی بیکار گیا، اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اصل میں نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اب جس کی ساری رقم، مثال 1 لاکھ روپے اس نے لگایا تھا، پورا 1 لاکھ ہی چلا گیا، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی غفلت ثابت کی جائے یا کچھ اس پہ بلیم ڈال کر پیسے اپنے نکالے جائیں۔ اب دیکھیں کہ اس نے 1 لاکھ دیا، اور ایک شخص پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ صبح یوں سمجھے کہ 8 سے رات 8 بجے تک، 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک جو ہے وہ مارکیٹ میں رہا، پورے 12-15 گھنٹے مارکیٹ میں رہا، تو اس نے مارکیٹ کی جو ہے وہ دھول لی، مٹی لی، اور آنے جانے کی مشقت لی، گھر والوں سے دور رہا، محنت مشقت کی، یہ ساری تکلیفیں اس نے بھی برداشت کی ہیں۔ اور اگر یہی شخص جو ہے، اگر بہت زیادہ اہل ہنر ہے، بہت زیادہ ہنر جانتا ہے، اگر یہی شخص یہی وقت کسی انڈسٹری میں دے دیتا تو وہ بھی اتنا ہی حاصل کر لیتا کہ جتنا اس کا سرمایہ ہے۔ تو یوں اس کا بھی ضائع ہوا ہے، خواہ مخواہ کسی کے اوپر نہ ڈالا جائے۔ اگر بالفرض دونوں کا سرمایہ ہوتا اور ضائع ہو جاتا، یعنی دونوں کا نقصان ہو جائے، تو پھر تبھی خوشی حاصل ہوگی کہ بھئی چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا ضائع ہوا تو اس کا بھی ضائع ہوگی، اور اگر میرا ضائع ہو گیا تو اس کا بھی بہت کچھ ضائع ہوا ہے، وقت ضائع ہوا ہے، محنت ضائع ہوئی ہے، بیوی بچوں سے وہ دور رہا ہے، یہ ساری چیزیں
اس کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑا. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا نعم البدل عطا فرمائے اور اس کے لیے بھی خیر فرمائے، اس کے لیے بھی خیر فرمائے. لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو اس میں بھی شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ قصور تھا نہیں تھا، ایسے کسی کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کر دینی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ کہ جس کے ساتھ ہم اس طرح کا سلسلہ کر رہے ہیں مزید اس کے حوالے سے معلومات بھی کر لیں کہ واقعی وہ اس کام کا حل ہے بھی یا نہیں، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس کے دوستوں سے آگے پیچھے معلومات کر لیں، پھر اس کے بعد اعتماد کر کے دیں. جب اعتماد کر لیا، سامنے والے نے کوشش بھی کی، محنت بھی کی اور نقصان ہو گیا، تو پھر اس پر اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. جب نقصان ہوا ہے اس کی رضا پہ راضی رہیں گے تو وہی آگے برکت بھی عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا. جی اگلی کال. میرا یہ سوال ہے کہ مسجد جو ہے اس کا جو پرانا سامان ہوتا ہے وہ بیچ سکتے ہیں یا بیچ کر مسجد پہ لگا سکتے ہیں یا ان کو رکھ سکتے ہیں نہیں بیچ سکتے؟ یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. مسجد کے اندر حضور اسٹورز وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک سامان اس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، سردی کا، گرمی کا، یوں اس طرح بعض ایسی بیکار پڑے ہوتے ہیں. جو مسجد کا سامان ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. جی. خریداری کے حوالے سے یا تو اس کی خریداری مسجد کے ان عطیات سے کی گئی کہ جو خاص لوگوں نے مسجد کو تحفہ دے دیے، ہبہ کر دیے، مکمل مالک بنا دیا. صحیح. متولی کے قبضہ میں آ کر جو ہے وہ مسجد مالک ہو گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں نے خاص، جیسے کسی نے دریاں دے دیں، پنکھے دے دیے، یا کوئی چیز اپنی جیب سے لا کر دے دی، یا کوئی خاص چیز خریدنے کے لیے مسجد کو رقم دی. تو ان دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزیں اگر بیکار ہو جائیں، ناقابل استعمال ہو جائیں، اب ان کا کوئی استعمال نہیں ہے، یا یہ ہے کہ قابل استعمال تو ہیں لیکن ان کا نفع وہ نہیں ہے جو حاصل ہونا چاہیے. مثلا پنکھا ہے، پنکھا چل تو رہا ہے لیکن اس کا جو نفع ہے وہ ہوا دینا ہے. اگر پنکھا لگا ہوا ہے وہ ایک فرد کو ہوا دے رہا ہے. صحیح. اور دوسری جو لوگ کھڑے ہوئے ان تک ہوا ہی نہیں پہنچتی ہے. صحیح. تو اب یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ کارآمد ہے. صحیح. جو اس کا نفع چاہیے وہ نفع اسے نہیں مل رہا. تو اب اس طرح کی چیزیں جو بالکل بیکار ہو جائیں یا کارآمد اصلا نہ رہیں، یا تھوڑی بہت کارآمد ہیں لیکن ان سے جو مقصود نفع ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اگر یہ چیزیں مسجد کے عطیات سے خریدی گئی ہیں تو پھر متولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو بیچ کر ان سے حاصل ہونے والی رقم کو مسجد کے اخراجات میں استعمال کرے. ٹھیک. اگر وہ چیز کسی شخص نے لا کر دی تھی اور اب وہ بیکار ہو گئی، قابل استعمال نہیں رہی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اب اس میں کوئی تصرف کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ اسی کو واپس کر دی جائے کہ یہ آپ نے دی تھی، اب یہ قابل استعمال نہیں رہی. تو اس کا حکم فقہا نے یہ فرمایا کہ یہ مالک کی ملکیت پر لوٹ جاتی ہے. صحیح. تو اصل مالک کو دے دی جائے یا اس سے اجازت لے لی جائے. اب اصل مالک چاہے خود استعمال کرے، چاہے جو ہے وہ کسی اور کو دے دے، یا اس کے بیچنے کی اجازت دے دے، مسجد والوں کو اجازت دے دے، یا خود بیچ کر پھر مسجد میں لگا دے، یہ اس کی چیز ہے، اس کو اختیار ہے. وہ بیچنے کا بھی اجازت دے سکتا ہے، وہ کسی جگہ دینے کی بھی اجازت دے سکتا ہے، وہ خود بھی رکھ سکتا ہے. تو بہرحال اس والی صورت میں چیز چونکہ اصل مالک کی ملکیت میں واپس چلی جاتی ہے، لہٰذا اس کی اجازت کے ساتھ اس کو واپس کریں یا اس کی اجازت کے ساتھ جو جائز تصرف ہے وہ کریں. حدیث شریف کے ناظرین، ہمیں جواب ملا اس حوالے سے کہ مسجد کے اندر چیزیں رکھی ہوتی ہیں قابل استعمال ہیں یا نہیں ہیں. اس حوالے سے ایک تفصیلی جواب مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمایا، ایک ایسے میں شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب، اگر یعنی اسلامی بہنیں 5 یا 6 اسلامی بہنیں بنتی ہیں اور ان کا محرم ایک ہی ہو مختلف رشتوں سے، یعنی اگر ماموں بنتے ہیں، بھائی بنتے ہیں، جو بھی، تو وہ عمرہ یہ سب کو لے جا سکتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ سب کے محرم ہیں. جی جی. تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے ایک شخص ہے، اس کی والدہ بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے، اس کی زوجہ بھی ہیں، صحیح، اور اس کے بچوں کی نانی بھی ہیں، صحیح، تو یہ کئی رشتے بن گئے اور یہ سب کے جو ہے وہ محرم ہیں. صحیح. شرعی اعتبار سے تو محرم کی شرط پوری ہے اور ان سب کا ان کے ساتھ جانا جائز ہے. ہر عورت کا الگ الگ محرم ہو، یہ شریعت کی قید نہیں ہے. ایس ایم ایس مزید شامل کرتے ہیں. فوت شدہ جس کا انتقال ہو گیا اور اس پر کچھ نمازیں اگر باقی تھیں تو کس طرح ادا کی جائیں گی وہ نمازیں؟
فوت شدہ کی اگر نمازیں ہیں تو اب ان کی ادائیگی بصورت فدیہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، نماز ادا کرنے کی صورت میں ادائیگی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی شخص ان کی جگہ پر نماز نہیں ادا کر سکتا، لیکن ان کی جتنی بھی نمازیں ہیں ان نمازوں کا حساب کر کے فی نماز جو ہے وہ ایک صدقہ فطر جو ہے وہ فدیہ دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ ان پر جو نمازوں کا بوجھ تھا اس فدیے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا۔ ٹھیک، جی مزید کال لیں گے اس سلسلے میں۔ حضور محمد فیضان اتاری سرگودا کی تحصیل بلوال سے۔ حضور میرا کپڑے کا کاروبار ہے، پوچھنا یہ تھا کہ ایک کسٹمر کو اگر ہم ایک سوٹ دیتے ہیں اور اس میں کچھ بھی بیان نہیں ہوتا کہ یہ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اپنی معلومات بھی یہی ہیں کہ خود کو بھی معلوم نہیں ہے، اگر وہ سوٹ گھر لے جا کر وہ سلائی کر کے پھر وہ خراب ہو جائے دھلنے کے بعد اور وہ واپس کریں، تو ابھی دکاندار کے لیے کیا ہے کہ شرعی حکم ہے، کیا وہ واپس لے لے یا نہ لے لے؟ کیا فرماتے ہیں کوالٹی کپڑے کی؟ دیکھیں بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں بعض چیزوں کی یعنی شرط ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے آپ نے الیکٹرک کا سامان خریدا ہے، صحیح، تو اب الیکٹرک کا سامان اگر جل گیا آپ نے لگایا ہے تو اس کی وارنٹی نہیں ہے واپس صحیح کرنے کی، کیونکہ یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے دکان میں بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو بعض چیزیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ والا کام کرنے سے ان کی کوئی وارنٹی نہیں ہے۔ اگر صحیح، بالفرض ایسا کپڑا تھا کہ جس کو دھونے سے اس کا خراب ہو جانا واضح ہے، صحیح، جیسے بعض فینسی جو ہے وہ سوٹ ہوتے ہیں ان کو دھویا نہیں جاتا ہے اور دھونے سے ان کا جو اصل شو ہوتا ہے فینسی پانے وہ خراب ہو جاتا ہے، صحیح، تو اب اگر ایسی صورت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ دکاندار بھی واپس نہیں کرے گا، وہی چیز جو ہے وہ قابل نفع تھی جو اس نے ختم کر دی، صحیح، اب دکاندار بھی واپس نہیں اس کو لے گا۔ اور اگر ایسی چیز نہیں تھی اور جو ہے وہ خراب نکل گئی تو اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے کپڑا چلنے والا کپڑا ہے، صحیح، اب اس کو دھویا تو اس کا کلر ہی تبدیل ہو گیا، صحیح، تو عام طور پر دکانداروں کو بھی کمپنی کی طرف سے یا جہاں سے خریدتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کپڑا اس طرح ہو جائے تو واپس کر دیا جائے، صحیح، لیکن اب اس کا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے دکانداروں کے صحیح، عرف میں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا عوض دیتے ہیں نہیں دیتے، جیسے فرض کیا کہ شلنگ کرنا ہوتا ہے کاٹن کے، اس کو اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا اور بعد میں خرابی واقع ہو گئی یا کم پڑ گیا، صحیح، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوازمات میں سے ہوتی ہیں، صحیح، اب اگر وہ اس طرح نہیں ہوا یا بعض لوازمات بھی کر لیے لیکن کپڑے کو پانی میں ڈالا تو اس کا سارا کلر ہی جاتا رہا، صحیح، تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ آتی ہے تو وہ اس طور پر ہو صحیح، کہ جناب یوں آپ نے استعمال کیا اور اس کی اصل چیز ہی ختم ہو جائے، تو عام طور پر کمپنی والے یا کپڑے والے اس چیز کو واپس لے لیتے ہیں، صحیح، لیکن اس کا دار و مدار مارکیٹ کے عرف پر ہے، کپڑا کس طرح کا تھا، کس نوعیت کا تھا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر عرف میں کیا ہوتا ہے، صحیح، تو اس کے معلوم ہونے کے بعد ہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں یہ جواب تو ملا، اور مختلف صورتیں بھی مفتی صاحب نے اس کی کھولی کہ یہ صورتیں ہوتی ہیں، اور مارکیٹ کا کیا عرف ہے، شہر کا کیا عرف ہے یا علاقے کا، تو یہ اسلامی بھائی دارالفتہ اہل سنت ان کے لیے اگر ممکن ہے تو یہ حاضر ہو جائیں، مزید سے سوال ہو جائے گا۔ اگر ایسے مقام پر ہیں کہ وہاں دارالفتہ اہل سنت نہیں ہے تو کسی سنی عاشق رسول مفتی کے پاس آ جائیں اپنے مسئلے کے لیے، تاکہ آپ اپنا مسئلے کا حل تو آپ کو ملے۔ جی مزید کال لیں گے ہم۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے اور اس میں حق مہر رکھواتے ہیں تو 3-4 مہینے بعد جب طلاق ہو جاتی ہے تو اگر واپسی وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسی عورت سے، تو کیا وہ نیا حق مہر رکھوائے گا یا پھر وہی پرانا والا حق مہر ہوگا؟ براہ کرم میری وضاحت فرما دیجیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر نکاح مستقل طور پر ختم ہو گیا جی تو جو پہلا حق مہر تھا وہ پہلے نکاح کا حق مہر تھا، صحیح، اور اب جب جو ہے وہ دوبارہ نکاح ہو رہا ہے تو اس کا الگ سے حق مہر ہوگا، وہ پہلے والا حق مہر اس کا عوض نہیں ہوگا، وہ تو طلاق دیتے ہی اگر جو ہے فرض کیا معجل تھا یا جو ہے وہ عام طور پر وہ طلاق کے وقت یا موت کے وقت جو ہے وہ عورت کے لیے دینا لازم ہو جاتا ہے، تو جب طلاق دی تو عورت کے لیے لازم ہو گیا، تو وہ گویا کہ عورت کا پہلے سے قرض ہے اس کے اوپر، صحیح، اب ایک نئے عقد کر رہا ہے تو اس کا حق مہر بھی نیا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے
تو کیا وہ مرتے ہی غیر محرم ہو جاتا ہے، اس کو ہم ایصال ثواب وغیرہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ایصال ثواب کا تعلق محرم یا غیر محرم سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایصال ثواب کا جو تعلق جو ہے وہ اس میں محرم غیر محرم سے نہیں ہے، کسی کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ اولیاء اللہ کو کرتے ہیں، جو ہے وہ جب جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، موجود ہیں، تا قیامت آئیں گے، سب مومنین کو کر سکتے ہیں۔ سب جو ہے وہ خواتین کے محرم تو نہیں ہیں، اور نہ ہی مردوں کے جتنے مسلمان عورتیں ہیں وہ محرم ہیں، صحیح، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شوہر جو ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد نکاح کے بعض احکام رہتے ہیں، صحیح، جیسے عورت جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے وقت میں عدت گزارتی ہے، صحیح، تو عدت تک کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، تو اس اعتبار سے تو احکام باقی ہیں۔ باقی ایصال ثواب کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ اب شوہر جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو وہ غیر محرم ہو گیا تو اب ایصال ثواب نہیں کر سکتے، اس بلکہ کا اس بعض سے کوئی جگہ تو تعلق مفتی صاحب نہیں۔ یہ بھی ہے کہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی اور اس کے ڈولے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اور اس طرح بھی مختلف جگہوں پر مختلف جو ہے وہ رسم و رواج ہوتے ہیں، جی، اور لوگوں میں پہلے زمانوں سے ایک بات جو مشہور ہوتی ہے وہی چلی آئی ہوتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ اس کے ڈولے کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، اس کو چھو بھی سکتی ہے، اس کا چہرہ بھی دے سکتی ہے۔ جی مزید کال لیں گے؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میں قسطوں کا کام کرتا ہوں، اگر میں چیز بیچتا ہوں، سیل کر دیتا ہوں اسے، دوبارہ اسی سے میں دوبارہ خرید سکتا ہوں؟ کسی چیز کو بیچ دیا، قسطوں کا یہ کام کرتے ہیں، تو بیچ کے اس سے دوبارہ خرید سکتے ہیں؟ قسطوں پر جو چیز بیچی جاتی ہے وہ عام طور پر ادھاری میں بیچی جاتی ہے، صحیح، اور اگر کسی کو ادھار کے ساتھ چیز بیچی ہے تو اس سے کم قیمت میں خریدنا جائز نہیں ہے، صحیح، اسی قیمت کے ساتھ واپس لی جا سکتی ہے، اور اس سے زیادہ قیمت کے ساتھ بھی لی جا سکتی ہے، لیکن جب تک جو ہے وہ قسطیں ادا نہیں ہوئی ہیں اس وقت تک جو ہے وہ کم قیمت کے اوپر خریدنا جائز نہیں ہے۔ صحیح، نہ اس سے خریدنا جائز ہے، اور بالفرض جس کو بیچی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ وارث کی ملک ہو گئی تو اس سے بھی خریدنا جائز نہیں ہے، اور اس شخص کے وکیل سے بھی خریدنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر برابر قیمت کے ساتھ، بلکہ فقہاء نے یہ فرمایا کہ پہلے اگر مدت 1 مہینے تھی اور اب جو ہے وہ 2 مہینے کر دی تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، برابر کی قیمت کے ساتھ یا زائد قیمت کے ساتھ اس چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، جی مزید کال؟ مستان مرکاتی ہند کے شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں، میت کو غسل دینے کی اجرت لینا جائز ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر جو میت کو غسل دینے والا شخص ہے اگر یہی ہے اور کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، صحیح، تب تو اس کے اوپر غسل دینا لازم ہے اور اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح، اور اگر اس کے علاوہ اور بھی غسل دینے والے موجود ہیں صحیح، اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کی اجرت لوں گا، تو اس صورت میں اجرت لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جی اگلی کال؟ میں ظفر بول رہا ہوں کراچی سے۔ مجھے یہ معلومات کرنی ہے کہ ہم جو 11ویں شریف کرتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں؟ 11ویں شریف جو کرتے ہیں حضور؟ 11ویں شریف کرنا بالکل جائز ہے۔ 11ویں شریف در حقیقت یہ ایصال ثواب ہے۔ جی جی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال مبارک ہے وہ 11 ربیع الثانی کو ہوا، اور مسلمان ان کے عرس پر نہ صرف 11 ربیع الثانی کو بلکہ عام جو ہے وہ مہینوں میں بھی ہر 11ویں تاریخ کو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کرتے ہیں۔ نیاز در حقیقت ایصال ثواب ہے کہ بندہ جو ہے وہ کچھ پڑھ کر یا کچھ پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب جو میں نے کیا ہے، نیاز کی ہے یا میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اور ایصال ثواب احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور اگر وہ زندہ رہتی تو صدقہ کرتی، تو اب اگر میں ان کے لیے اپنے طور پر صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، تو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے۔ بلکہ احادیث پاک میں آیا ہے، مضامین یہ ہیں حدیث پاک کے، کہ جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، میت کو اپنے مرنے کے بعد قبر میں اپنے ورثاء کے لیے، اپنے عزیز و اقارب سے ثواب کے لیے ایسا ہی امید ہوتی ہے۔ جی جیسا کوئی شخص ڈوب رہا ہے، اس کو جو ہے امید ہوتی ہے کہ کوئی بچانے والا آ جائے، تو میت بھی قبر میں اسی طرح ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ایصال ثواب کر دے۔ صحیح۔ اور احادیث پاک میں آیا کہ جب کوئی اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ملائکہ اس ایصال ثواب کو ایک تشت میں لے کر اس کی خدمت میں جس طرح تحفہ پیش کیا جاتا ہے بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، یہ تحفہ ایصال ثواب کا تو یہ فلاں کی طرف سے ملا ہے۔ اور کثیر واقعات ہیں، علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے شرح الصدور میں اس طرح کے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں قبرستان میں داخل ہوا تو میں وہاں سو گیا، تو میں نے دیکھا کہ قبرستان میں تمام قبروں کے مردے جو ہے وہ جمع ہیں اور آپس میں کچھ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہوا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے ایک شخص گزرا تھا قبرستان سے، جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کی، تو ہم اتنے دنوں سے اس کا یہ ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو کثیر اس طرح کے واقعات بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، اور پھر خود قرآن و حدیث سے بھی ایصال ثواب کا ثبوت ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ عام طور پر لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ نظر و نیاز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ نظر و نیاز اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ثواب اس بندے کو پہنچایا جائے۔ تو اور اس کو جو ہے وہ نیاز اس لیے بولتے ہیں کہ چونکہ جس کی بارگاہ میں وہ ثواب پہنچایا جاتا ہے ان کی ایک حیثیت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو جب بڑوں کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ نیاز کر کے پیش کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو نیاز کہا جاتا ہے۔ 11ویں کی نیاز بالکل کرنا جائز ہے، اور بزرگان دین سے ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے، کہ آپ کے اگر بڑے آپ سے راضی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے کام سیدھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ارشاد فرمایا ہے، بہت بڑے بزرگ یہ گزرے ہیں، صاحب مزار ہیں، بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ حسب حیثیت مطلب 11 یا 111 یا 1011 مطلب عدد فکس کر کے ہر مہینے جو اپنے گھر میں 11ویں کی نیاز کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اسی طرح امیر اہل سنت نے بھی اپنے چاہنے والوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ فیصد 11ویں کا یا ہر مہینے 11ویں کا اہتمام کریں تاکہ اس سے آپ کے گھروں میں برکت ہو۔ تو اصل میں جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، یہ پہچان کے لیے بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ 11ویں کی نیاز ہے، چھٹی شریف کی نیاز ہے، 12ویں کی نیاز ہے، پہچان کے لیے، ورنہ گھر میں کوئی اہتمام ہو اور کوئی ہم سے پوچھے یہ کیا ہے تو ہم یہ کہیں یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے، تو وہ ظاہر پھر سوال کرے گا تو مقصد کیا ہے اس کا کرنے کا۔ تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں 11ویں کی نیاز ہے تو وہ سامنے والا فوراً مطمئن ہو جاتا ہے کہ آج ان کے گھر میں 11ویں کی یہ نیاز رکھی گئی ہے۔ تو عمل تو اللہ کے لیے، لیکن مفتی صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ ایصال ثواب کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب ایک SMS ہے، اگر کسی کے منہ سے یہ جملہ نکل جائے، جیسے ہم بولتے ہیں نا اللہ کے بندے، اس کے منہ سے نکل جائے اللہ کے بچے، اعوذ باللہ، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سبقت لسانی کی وجہ سے یہ نکل گیا، جی کیونکہ کسی بھی شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بچوں سے پاک ہے، بے شک، تو یہ سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گیا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ ہاں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اولاد ہے تو یہ صریح کفر ہے، پھر تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، جی مرتد ہو جائے گا۔ تو سبقت لسانی کی وجہ سے اگر ایسا نکل گیا تو جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ویسے بھی سوچ سمجھ کر اللہ کی طرف جب ہم کسی چیز کو منسوب کریں تو تھوڑا سا سنبھل کر، ورنہ وہ بعض اوقات دوستوں کی مجلسوں میں، بیٹھکوں میں جب گفتگو چلتی ہے تو نعوذ باللہ اس طرح پھر مذاق تک بات چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے جب بھی کوئی گفتگو ہو تو اپنی زبان کو سنبھالنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات
مذاق کے اندر کلمات کفر نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا بندے کو، اور وہ پھر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جی اگلی کال لیں گے اب۔ میں فیصل واقعین سے بات کر رہا ہوں سر، میں معذور ہوں اور سرکاری جاب کرتا ہوں، میں اپنی انشورنس کروانا چاہتا ہوں، کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ انشورنس کروانا ناجائز ہے، اور جو اس میں ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سود اور جوئے کا عنصر پایا جا رہا ہے، تو اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے، چاہے وہ صحت مند ہو، چاہے وہ معذور ہو، چاہے اس کا روزگار ہو یا نہ ہو، تو کسی کے لیے بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو اس میں تخصیص نہیں ہے کہ بیوہ لے سکتی ہے، کمزور اور محتاج جن کا کوئی سہارا نہیں ہے وہ کھا سکتے ہیں، معاذ اللہ ایسی قرآن پاک میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ صحت مند کے لیے بھی نافرمانی ہے، وہ معذور کے لیے بھی نافرمانی ہے۔ اگر انشورنس نہ ہو، سرکاری جاب نہ ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمانے والا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی معاذ اللہ کرتا ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کے باوجود اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمان کا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہیں، ان میں اللہ کی رضا نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی ہے، تو ان چیزوں سے تو بندے کو بہر صورت بچنا چاہیے، بہر صورت بچنا چاہیے۔ تو بعض لوگ یہ جو ہے وہ عذر بناتے ہیں کہ چونکہ ہمارا یہ ہے یا فلاں کا یوں ہے تو اس کے لیے اجازت ہوگی، تو کسی کے لیے بھی کوئی ایسی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، مدی چینل کے ناظرین یا ان کے گھر والے رشتہ داروں کو کیا آپ نیکی کی دعوت پیش کریں گے؟ جیسے یہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ میں معذور ہوں اور اس طرح میرا کوئی سلسلہ چلتا رہے۔ دیکھیے اس میں آپ غور فرمائیے کہ انہوں نے فرمایا یہ سرکاری ملازم ہے، جی سرکاری ملازم کو تو ایک لگا بندھا ملتا ہے، جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے۔ صحیح۔ کتنے معذور ایسے ہوں گے کہ جن کی سرکاری ملازمت تو کیا عزیز و اقارب بھی نہیں ہوں گے، رشتہ داری نہیں ہوں گے، تو اس لیے ان کو تو اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا ایک روزگار کا ذریعہ ہے۔ اور جو ہم سب مسلمانوں کی جہاں تک معاشرتی طور پر ذمہ داری ہے وہ یہ کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں، معذور ہوں، محتاج ہوں، اور ان کا کوئی کرنے والا نہ ہو، ان کے ذرائع نہ ہوں، تو ہم بھی ان کی مدد کریں۔ اور اگر ہم معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کریں تو لوگ سود کی طرف راغب نہ ہوں۔ جب ہم رشتہ دار، عزیز و اقارب اپنے ان افراد کی خبر گیری نہیں کرتے تو لا محالہ پھر اس طرح کی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور معاشرے کے فرد ہونے کے کہ اگر بالخصوص ہمارے خاندان میں، گھر میں کوئی ایسا کمزور فرد ہے مالی اعتبار سے تو ہم اس کی مدد کریں، صلہ رحمی کرتے۔ صلہ رحمی تو ایسی چیز ہے جو رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے، عمر میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تو ان افراد کا اگر ہم لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں اور برکت ہوگی، اور یہ بھی پھر ناجائز ذرائع کی طرف نہیں جائیں گے۔ شیطان کی طرف سے بڑے وسوسے آتے ہیں حرام کی طرف، ظاہر شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو مفتی صاحب نے نیکی کی دعوت بھی پیش کی، جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر آپ کے خاندان میں کوئی اس طرح کا فرد ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، خیر خواہی کی جائے تاکہ وہ حرام میں نہ پڑے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگر مقتدی کی اتحیات رہ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اچھا، ایس ایم ایس بھی ہے کہ اگر درود ابراہیمی رہ جائے، دونوں کا اگر آپ دیں۔ دونوں مختلف صورتیں ہیں۔ اگر درود ابراہیمی یوں رہ گیا کہ امام نے سلام پھیر دیا، اتحیات پڑھ لیا تھا، اب درود ابراہیمی رہ گیا، دعا رہ گئی، تو اب مقتدی کے اوپر لازم ہے کہ امام کو فالو کرے، امام کی اقتداء کرے، یعنی امام جب سلام پھیر دے تو یہ بھی سلام پھیر دے، یہ درود اور دعا نہ پڑھے۔ صحیح۔ اور دوسری صورت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر اتحیات رہ گئی ہے، اب رہ جانا ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر نہ پڑھنا، اگر امام کے پیچھے ہے جان بوجھ کر نہ پڑھنا تو گناہ ہی ہے، گناہ گار تو ہوا لیکن نماز بہرحال ان کی ہو گئی۔ اور دوسری صورت یہی ہے کہ اس میں بھی کہ امام سلام پھیر دیتا ہے اور ابھی اتحیات یہ شروع کی ہے یا ابھی مکمل نہیں کی ہے،
تو ان کے اوپر لازم ہے کہ عبدو رسولوں تک اتحیات مکمل کریں اور پھر جو ہے وہ سلام پھیریں. بھلے امام پہلے سلام پھیر دیتا ہے، دونوں طرف بھی پھیر دیتا ہے، لیکن مقتدی پر لازم ہے کہ وہ اتحیات مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرے. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. رمضان بات کر رہا ہوں لاہور سے. شادی ہے تو اس کی مہندی کی جو رسم ہے وہ پتے پہ کر سکتے ہیں؟ مہندی کی رسم بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں دولہا کو بھی مہندی لگائی جاتی ہے جی، اور پھر دولہا کو جو مہندی لگائی جاتی ہے تو دولہا کو، مرد کو تو مہندی لگانا ناجائز ہے، تو بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ پتا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں تو اس کے اوپر مہندی لگا دیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب اگر پتے پر مہندی لگانے سے کوئی خاص اصطلاح مراد ہے یا رسم مراد ہے تو وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں تو کوئی رہنمائی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کیا رسم ہے. جی اگلی کال. میرا نام شاہ جہان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کس عمر میں نکاح جو ہے یہ جائز ہے؟ نکاح کس عمر میں جائز ہے؟ جس طرح کہ آج کل حالات ہیں، شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، جہیز کے مسئلے اور رسموں کے مسئلے. دیکھیں اس صورت میں پھر نکاح کے احکام ہیں. صحیح. کہ نکاح جو ہے وہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، صحیح. نہ کرنا گناہ ہو جاتا ہے. صحیح. کہ جب بندہ جو ہے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے یا گناہوں میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ اب نہیں کرے گا نکاح تو گناہوں میں مبتلا ہوگا، تو اس صورت میں تو جو ہے وہ نکاح واجب ہو جائے گا. اور جب حالت اعتدال میں ہو، یعنی کہ اگر نکاح نہیں کرتا تو گناہوں میں پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں یا گناہوں میں مبتلا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں نکاح کرنا جو ہے وہ سنت رہے گا. اور بعض صورتوں میں نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، یعنی جب وہ نان نفقہ دینے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا ہی جائز نہیں ہے. تو مختلف احکام ہیں. اب ان کی کیا مراد ہے یہ پھر ہم نے عرض کر دیا. اب اگر انہی میں سے کوئی ان کا جواب ہو گیا تو اسی کو جو ہے وہ سمجھ لیں. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا اور بہت سارے سوال آپ نے دیکھا کہ ڈسکس ہوئے، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی. یقیناً اس سے ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوا، سیکھنے کو بھی ملا. اور جس طرح سلسلے کے شروع میں نے عرض کی تھی کہ سوال ایک ہوتا ہے لیکن اس کے تحت جزیات کتنے بن جاتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو سلسلے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو دماغ بھی کھلتا ہے، علم میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یوں بتدریج آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے.